तो क्या इंसान की रूह भटकती है? आपने रखना है अपने पीछे ना है कि जो बद रूहें हैं लोग ये कहते हैं कि इसकी रूह दिखी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं गज़ाला परवीन एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल तकवा और हिदायत पर आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। तो नाजरीन, जो मेरी लास्ट वीडियो थी हमज़ात की हकीकत या हमज़ात क्या है, तो इन सारे टॉपिक को मैंने कवर किया, लेकिन जो मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया था उन बहुत सारे टॉपिक पे मैं बात नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही थी, इसीलिए मैंने वहीं स्टॉप कर दिया था। तो मैंने हमज़ात से रिलेटेड जो टॉपिक थे मेरे, तो मैंने उसके वीडियो क्लिप्स भी आपको कुछ दिखाए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके कि हमज़ात क्या है। तो आइए, आज जो बची हुई टॉपिक थी जो मैं उसमें डिस्कस नहीं कर पाई थी वो आज मैं इसमें डिस्कस करूँगी। तो जो टॉपिक बच चुकी थी जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जब हम इंसान मरते हैं तो क्या हमारा हमज़ात भी मर जाता है? क्या उसकी भी मौत हो जाती है? फिर अगर वो नहीं मरता तो वो क्या करता है? और हमज़ात अपने अंदर कितनी ताकत रखता है? और हम अपने हमज़ात को क्या देख सकते हैं? ये कौन से अमल होते हैं जिससे हम अपने हमज़ात को अपने वश में कर सकते हैं या हम उसको देख सकते हैं? तो आइए, इन सारे मौजू पे आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो में आप बने रहें और वीडियो एंड तक देखें। नाजरीन, आपने कभी सुना होगा कि किसी इंसान की मौत हो गई, उसके बाद उसकी रूह भटक रही है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं और बहुत सारे बाबा मुल्ला इस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं और लोग अपने हलाल पैसे को ज़ाया कर रहे हैं इन बाबाओं और मुल्लाओं को देकर। कुछ लोगों का मानना है कि जो बद रूहें हैं वो भटकती हैं, अच्छी रूहें नहीं भटकती। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से रूह को देखा है, आत्मा को देखा है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? तो क्या इंसान की रूह भटकती है या लोग अपनी आंखों से जो देखते हैं उस शख्स की जैसा मिलता हुआ इंसान, तो क्या वो रूह है या हमज़ात? तो आज इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे, इन सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप ये जान पाएंगे, कुरान का इसमें हवाला आपको मिलेगा। मैं आइए आपको छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाती हूँ जिसमें सैयद फैज़ अहमद कुरान का हवाला देते हुए आपको ये बताते हैं कि रूहें दुनिया में आती हैं या नहीं आती, और जो उस शख्स के जैसा जिसकी मौत वाक़ई हो चुकी है, उसने जो अपनी आंखों से वो देखा वो क्या था। सवाल इस तरह से आया है, वो ये है, मरने के बाद किसी की रूह नहीं फिरती, फिर भी लोग ये कहते हैं कि इसकी रूह दिखी, इसकी क्या हकीकत है? सवाल ये है कि कोई शख्स मर गया तो उसकी रूह तो वापस नहीं आती, ये बात तय है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये इंसान मरने के बाद दिखा, फलां जगह नज़र आया, फलां खंडर में दिखा, फलां रास्ते में दिखा, इसकी क्या हकीकत है? एक अच्छा सवाल है। और बहुत सारी बार ये सुनने में आता है कि किसी की मरने के बाद एक अकीदा भी लोगों का ये है कि अगर एक ईमान वाला मरता है तो जन्नत या जहन्नुम के फैसले हो जाते हैं, और एक गैर ईमान वाला मरता है तो लोग ये अकीदा रखते हैं कि उसकी रूह ऊपर ही नहीं जाती, बीच में कहीं लटकती है, फिर भटकती है, फिर लोगों के पास आती है, डराती है। तो एक बात तो आप जान लें, इंसान के मरने के बाद उसकी रूह दुनिया में आ ही नहीं सकती, किसी भी हाल में याद रखिए, आ ही नहीं सकती किसी भी हाल में। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 99 और 100, 99 और 100 में कहा, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबसून। अल्लाह फरमाता है, जब किसी की मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाह से वो शख्स मरता हुआ गुजारिश करता है, ऐ अल्लाह थोड़ी ढील मोहलत दी जाए। क्यों? लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक, ताकि दुनिया में जो नेकियां छोड़ दिया था, नहीं करता था, वो कर के आऊँ। अल्लाह जवाब देता, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, ये तो तेरी एक बात थी दुनिया में जिसका तू आदी था, कायल था। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबसून, और उनके दोबारा उठाए जाने तक इस दुनिया में और उनमें एक आड़ है, बरज़ख है। तो पता चला जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद मोमिन हो या काफिर हो, मोमिन होगा तो इल्लीन में नाम लिख दिया जाएगा, नेक लोगों के रजिस्टर में रूह बरज़ख में डाल दी जाएंगी। बद होगा, बुरा होगा, सिज्जीन में नाम लिख दिया जाएगा, बदकारों में, गुनाहगारों में नाम लिख दिया जाएगा, रूह जो है बरज़ख में डाल दी जाएंगी। तो लिहाजा मोमिन हो या काफिर, रूह बरज़ख में पहुंच जाती है। जब रूह बरज़ख में पहुंच जाती है तो वापस आने का सवाल ही नहीं आता।
اب رہا آپ کا سوال کہ پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مرنے کے بعد دکھا، فلاں آدمی دکھا. تو اس کی حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حقیقت یہ ہوتی ہے، کچھ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹے واقعات ہوتے ہیں، لوگ خام و خواہ پتہ نہیں سوچتے رہتے اور ان کو وہ چیز دکھ جاتی ہے. ایک تو وہ ہو گیا. لیکن اگر حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی سچائی یہ ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان اپنے گروہ میں سے ایک شیطان کو پیچھے لگا دیتا ہے. وہ اس کا قارین، زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے. اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں حمزاد، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. اب جب انسان مر جاتا ہے تو یہ اس کا قارین حمزاد کبھی کبھار لوگوں کے عقیدوں سے کھلواڑ کرنے، لوگوں کو بدعقیدگی لوگوں میں پھیلانے، اس کی شکل، اس کا روپ لے لیتا ہے اور اس کی شکل لے کر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. جب وہ اس کی شکل لے کے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے اس کی روح واپس آ گئی، اور پھر ایک چرچا اور ایک بات بس پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ تو مرنے کے بعد بھی آ گیا، وہ گلی میں مت جاؤ، وہ گھر میں مت جاؤ، اس بستی میں مت جاؤ، وہاں تو مرے ہوئے لوگ واپس آ جاتے ہیں. کوئی بھی انسان نیک ہو یا بد ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مرنے کے بعد کسی کی بھی روح دنیا میں واپس نہیں آتی ہے. اس بات کو آپ یاد رکھ لیں. اب رہا مسئلہ، اگر کوئی دکھتا ہے تو اس کا مطلب یا تو اس کا وہم ہے، خیال ہے، اس نے ایسا سوچ لیا، اس کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے، یا پھر اگر حقیقت میں وہ چیز یا وہ شخص نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین، شیطان، اس کا حمزاد، اس کا قارین اس کی شکل لے کر آ رہا ہے، اور شکل لے کر آ کر لوگوں کو وہ تنگ کر رہا ہے. کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے یا انسانوں کے عقیدے سے، حلال مال سے کھلواڑ کیا جائے. تو لہٰذا مرنے کے بعد کسی کی بھی روح چاہے کتنا ہی نیک ہو یا کتنا ہی بد ہو، دنیا میں لوٹ کر نہیں آتی اور عالم برزخ میں جمع کر دی جاتی ہے. یاد رکھیے. اور جو دکھتا ہے وہ جن یا شیطان ہوتا ہے جو انسانوں کو تکلیف دینے اس طرح کا جو ہے عمل کرتا ہے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا سید فیض احمد قرآن سے حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی بتاتے ہیں کہ روح دنیا میں واپس نہیں آتی، اور جو وہ شے آپ کو جو دکھتا ہے وہ حمزاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہماری ایمان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بہت ایسے کرامات کرتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو آئیے آج میں اس کی کچھ قوت کو ڈسکس کرتی ہوں اس ویڈیو میں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس کو اللہ نے کتنی قوت دے رکھی ہے. حمزاد کو قوت کی جانب سے ایک قالب سے دوسرے قالب میں ڈھلنے کی قوت عطا کی گئی ہے. یعنی وہ ہر طرح کی شکل بدلنے پر قادر ہے، خواہ کیسی بھی شکل کیوں نہ ہو، خواہ وہ انسان کی ہو، خواہ وہ حیوان کی ہو. وہ اپنے آپ کو کسی بھی دوسرے جسم میں ڈھالنے کا اختیار رکھتا ہے. حمزاد ہر سخت سے سخت چیز میں سے گزر سکتا ہے. اس کے نزدیک لوہے یا پتھر کی دیوار کی کوئی حقیقت نہیں. وہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دے سکتا ہے. اس لیے اکثر و بیشتر دوران عمل صاحب عمل کا کشف جاری ہو جاتا ہے. بسا اوقات ایسی خوابوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہو. زمینوں کے اندر پوشیدہ خزانوں کی خبر بھی اس سے حاصل کی جا سکتی ہے. ہزاروں میلوں کا فاصلہ پلک جھپکتے ہی طے کر سکتا ہے. حمزاد ایسی بھاری اشیاء جنہیں مشینری سے بھی اٹھانا ممکن نہ ہو، دیکھتے ہی دیکھتے دور و دراز کے مقامات پر لے جا سکتا ہے. سخت سے سخت امراض یعنی بیماری کے نسخے جس میں زمانے کے لائق اطباء اور ڈاکٹر عاجز آ چکے ہوں، تجویز کر کے عامل کو بتا دیتا ہے. حمزاد تمام دنیا کا چکر پلک جھپکتے تک میں ہی لگا سکتا ہے. بڑے سے بڑے اور اہم سے اہم مسئلے کا حل جنہیں عقل انسانی حل کرنے سے قاصر آ چکی ہو، فوراً حل کر کے اپنے عامل کو بتا دیتا ہے، اور ان پہ عمل کرنے کے بہترین طریقے بھی اپنے عامل کو بتا دیتا ہے. عامل کی فرمائش کی تعمیل میں بہت مسرت محسوس کرتا ہے اور اس کو فوراً پوری کرتا ہے. گمشدہ چیزوں کو اور مفرور عزیزوں کی تلاش کر سکتا ہے. حمزاد شیر، چیتا اور دیگر خونخوار جانوروں یا درندوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کام تمام کر سکتا ہے. حمزاد ہر اس انسان کا دشمن ہو سکتا ہے جو اس کے عامل کا دشمن ہوگا. حمزاد اپنے مالک کا بہترین رفیق اور باوفا ساتھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس سے کوئی ناجائز کام نہ لیا جائے. عامل اس عہد کی مکمل طریقے پر پابندی کرے جو اس کے اور حمزاد کے مابین قرار پائی ہو. بد عہدی حمزاد کو بددل کر دیتی ہے اور پھر وہ عامل کے گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو کر بالآخر خلاصی کر لیتا ہے. حمزاد
قیدیوں کے قید و بند کی بیڑیاں بھی کاٹ سکتا ہے۔ حمزاد عامل سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ اس کے ہر اس کام کو جس کے بجا لانے کا عامل حکم دے اس وقت تک انجام دیتا رہتا ہے جب تک کہ اسے پائے تکمیل تک نہ پہنچا لے۔ منٹوں میں دور درازوں کی چیزیں لا کر دینا اس کا معمولی کرشمہ ہے، ایسی ایسی چیزوں اور پھلوں کا لا کر دینا جو بغیر موسم کے ہو۔ حمزاد درمیان دو فریق کے محبت یا دشمنی کے اثرات بھی پیدا کر دیتا ہے۔ درمیان دو فریق کے محبت یا دشمنی کے اثرات پیدا کر دینا، پوشیدہ راز میں رکھی ہوئی چیزوں کو حاصل کر لینا، چاہے وہ کیسی ہی محفوظ مقام پر رکھی گئی ہو، کسی جگہ کا نقشہ حاصل کرنا حمزاد کے لیے ایک معمولی کام ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کو خالق نے کئی قوتوں سے نوازا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنی قوت دے رکھی ہے۔ حمزاد کو قابو کرنا، حمزاد کو وش میں کرنا یا حمزاد کو دیکھ پانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت مشکل عمل کرنے پڑتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیسے عمل کرتے ہیں، اور دیکھیے یہ عمل کرنا کفر ہے۔ دیکھیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمل کرنا سب سے مشکل ہے، اور کچھ لوگوں کا میں نے ویڈیو بھی سنا تھا اور کچھ عامل کو میں نے سنا ہے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں عمل کر لیا بھی اگر آپ نے اس کو حاصل بھی کر لیا پھر اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جنی کی آپ نے سٹوری سنی ہوگی، وہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کے اوپر اور کہتا ہے کہ بتا اب کیا کروں، اور وہ اس کو کافی پریشان کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت وزن ہوتا ہے اس کا، بہت پریشان کر دیتا ہے۔ تو ایک عامل انہوں نے کوشش کی تھی عمل کرنے کی، اور انہوں نے عمل بھی کیا، لیکن ان کو پھر چھوڑنا پڑا کیونکہ کچھ ایسی شرط آ گئی تھی۔ آپ کو وہ سٹوری سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کلپ کو دیکھنا پڑے گا، تو آئیے اس ویڈیو کلپ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آگے۔ اپنے چراغ جلانا ہے تو چراغ آپ نے رکھنا ہے اپنے پیچھے، تو اس چراغ سے آپ کا جو سایہ ہے نا وہ اتنا رہے کہ آپ اس کو ایسے مسلح پر بیٹھ کے نا اس کو دیکھ رہے ہیں، مسلح یعنی کہ اتنا فاصلہ ہے کہ سایہ جو ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ کبھی زندگی میں تجربہ کیجئے گا، سورج نکلا ہو، آپ کسی کھلے پارک میں جائیں یا چھت پہ چلے جائیں، کھلی جگہ پہ، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ ادھر کھڑے ہیں اور آپ کا سایہ اتنے فٹ لمبا چلا جائے گا۔ کیسے؟ یہ آ جاتی ہیں باطنی باتیں، چھپی ہوئی باتیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارا سایہ ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، یہ سمٹ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ کرنا آپ نے ہے، جیسے یہ لائٹ ہے تو میں اس کی روشنی میں چاہے میں ادھر کھڑا ہو جاؤں، آپ پیچھے میرے لائٹ کریں تو یہی میرا جو سایہ ہے میرا اپنا وہ وہاں تک چلا جائے گا، تو اس کو میرے قریب کر دیں گے لائٹ کو، وہ سایہ میرے پاس آ جائے گا۔ یہ ایک ٹیکنیکلی بات ہے۔ تو اس کا یہ تھا کہ آپ نے ذکر کرتے جانا ہے، اور وہ جو پیچھے چراغ رکھا ہے اور آپ نے اس کی یہ جو گردن ہے نا، یہ والا پارٹ، یہاں پر نظر رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے ساتھ ساتھ ہلنا ہے، ایسے ایسے، یعنی کہ ایسے نہیں بیٹھنا، آرام سے نہیں بیٹھنا، ایسے ایسے کرنا ہے، اور اس کو آپ نے واچ کرنا ہے، یعنی کہ بالکل۔ اور آنکھیں بھی جو ہیں آپ نے اس کو یعنی کہ اتنا نہیں کرنا بار بار آپ ایسے کر رہے ہیں، نہیں، کوشش کریں کہ آنکھیں آپ کی بالکل ایسے کھلی ہوئی ہیں۔ اچھا، ایک دن گزرا، میں ایسے ہلتا جا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے میرا سایہ بھی ہل رہا ہے، جو میں ایکٹیویٹی کروں گا میرا سایہ بھی کرے گا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جی وہ عجیب و غریب شکلیں آ گئی ہیں، میرا کمرہ بدل گیا، نو، کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل وہی پوزیشن، وہی چیز، سب کچھ وہی تھا۔ جب آیا تیسرا دن تو وہاں پہ حیرت والی بات یہ تھی جس کو میں نے بڑی بعد میں نوٹس کیا، وہ ہو تو چکا تھا لیکن میں نے نوٹس نہیں کیا، میں مطلب کسی اور اپنا ورد کرنے میں مشغول ہوں۔ تو کافی دیر بعد میں نے یہ نوٹس کیا کہ میں ایسے ایسے ہل رہا ہوں لیکن میرا سایہ ادھر کھڑا ہے، یعنی کہ میرا جو سکیچ آ رہا تھا نا، جیسے میری موومنٹ ہے، میں ہل رہا ہوں تو سایہ بھی ایسے ایسے ہو رہا ہے، لیکن اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ میں ایسے ایسے ہو رہا ہوں لیکن سایہ میرا بالکل ایسے ساکت ہے۔ یہ میں نے دیکھا۔ خیر میں نے اپنا وہ پورا سبق کمپلیٹ کیا، میں نے وہ بات میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس دن یہ ایک عجیب بات ہوئی کہ کیونکہ میں تو سچ رات جاگنے والا بندہ ہوں، لیکن اس دن یہ میرے ساتھ ہوا کہ اتنی غنودگی میرے اوپر غالب آ گئی، اتنی غنودگی کہ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں ایسے اٹھ کے نا تو اپنے ادھر بستر پر جا کے لیٹ جاؤں، اتنا میرے اوپر وہ غنودگی کا وہ پریشر پڑ گیا۔ تو میں نے تسبیح بھی ادھر رکھ دی اور میں مسلح کے اوپر ادھر ہی میں یعنی کہ لیٹ بھی گیا۔ یہ بھی میری یعنی کہ اپنی جو ذاتی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے خلاف تھا، کیونکہ میں
चाकोर चबंद और चुस्त रहने वाला बंदा, इनके साथ से राह जागने वाला बंदा। लेकिन मेरे साथ उस दिन ये भी हुआ। फिर मैं क्या देखता हूँ, पता नहीं वो ख्वाब था या वो हकीकत थी या वो मेरा वहम था। अब हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल हूबहू मैं ही था, बिल्कुल मेरे जैसे बाल, मेरे जैसा हुलिया, कपड़े भी मेरे ही थे, और मैं उधर ही ऐसे लेटा हूँ। वो यानी कि आया, उसने कहा कि मैं 5 सेकंड में यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 सेकंड हो गए, ठीक है। वो कहता है मैं 5 सेकंड में 3000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ता हूँ। ये हम कलमा पढ़ते हैं ना, यानी कि 5 सेकंड में वो 3000 मरतबा कलमा पढ़ता है। तो उसने कहा तुम मेरे साथ चलोगे, ये करोगे। अब मैं तो खामोश रहा या मुझसे बोला नहीं गया, मैं उधर ही अपना लेटा रहा। लेकिन कुछ देर गुजरी तो मैं बेदार हो गया। मैंने इर्द गिर्द देखा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, कोई डरावनी शक्लें नहीं थी, कोई ऐसे वसवास नहीं थे, कोई रहमात नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल। मैं हैर खामोश रहा। तो फिर जब ये बात हुई तो वो जो बुज़ुर्ग थे ना, मैंने उनको जाके ये बोला, मैंने कहा जनाब आपके बताने पर मैंने 3 दिन इसको किया है, तो मेरे साथ ये वाक़या हुआ। तो नाजरीन, आपने देखा कि जी बिल्कुल अपने हमजाद को आप देख सकते हैं, उसको काबू भी किया जा सकता है, लेकिन ये कुफ्र है, इसीलिए नहीं करना चाहिए। शुक्रिया कि आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक वॉच किया, और जिन्होंने वॉच नहीं किया है वो मेरी आगे की वीडियो जा करके आप वॉच कीजिए, और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाती रहूँ। के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।